حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں ہے، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اللہ کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں تو ہم کو 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم اللہ کو خدا مان رہے ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر نماز کی عادت نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، کینسر سے زیادہ بیماری ہے، اس کا علاج امیڈیٹ کرنا۔ شوگر آگا حضرت کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا دوا لینا، سوچتے نا شوگر زیادہ سے زیادہ جان لے گی، زیادہ سے زیادہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، اتنا ہی نقصان ہوگا۔ لیکن جو بے نمازی ہے، نماز پڑھنے کی خواہش نہیں آ رہی ہے، وہ بہت بڑے ڈینجر میں ہے، مرے گا تو ایمان کے بغیر مرنے کی گنجائش ہے، اللہ بچائے۔ سب سے پہلے علاج کیا؟ نماز کی پابندی نہیں ہے، امیڈیٹلی ایکشن لینا ہے، امیڈیٹ ایکشن لینا ہے۔ ایکشن کیا ہے؟ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں ایسی باتیں ہم نے سننے کو ملے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں، اور صرف نماز کے پابند ہونے سے کام نہیں۔ اگر ہم نماز پڑھے، آج اب عشاء کی نماز پڑھے، پہلی رکعت سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم کو کچھ یاد نہیں رہا کہ ہم کیا پڑھے، بیکار ہے نماز۔ اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، کہاں یہ آیت؟ یہ آیت کہاں ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل جہنم میں ایک بڑی وادی ہے، ویل، یا نمازیوں کے لیے دردناک عذاب ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نمازیوں کے لیے தொழுகின்றவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை இருக்கு। தொழுகின்றவர்களுக்கு எப்படிப்பட்டவர்கள்? الذين هم في صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہیں، یہ کہ نمازیں پڑھنا ان پر فرض ہے، چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ نماز کو بھول کر رہتے، عصر کا ٹائم آتا پڑھیں گے، کیا ٹائم؟ 5 کی، ہم میں سے اکثر کوئی بیماری ہے، 5:15 آخر ٹائم پر نماز پڑھے، ظہر کا ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے۔ ایسے نمازوں کو دیر کر کر پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ کیوں دیر کر کے پڑھتا ہے؟ میں مثال دیا نا، جس مینیجر کے ہاتھ میں ہماری سیلری کا انکریمنٹ ہے، وہ 1 مانگے تو 10 کام کرتے، وہ کار سے اتر کو ایسا ہاتھ اٹھایا بھاگتے، انہا وینو سر، یہ ہم ہی کرتے نا، یہ کرنے والے ہم ہی ہیں نا۔ تو یہ ہم کو معلوم ہے نہیں، جس کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے بھاگنا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر ہم جان لیتے، مان لیتے، تو ہم کبھی نمازوں کو دیر نہیں کرتے۔ ایمان مضبوط کرنا ہے، کمزور ہے ایمان، امیڈیٹلی ایکشن لینا ہے۔ ایکشن کیا لینا ہے؟ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے اور اللہ سے دور کرنے والے چیزوں سے دور ہو جانا ہے۔ گناہ اللہ سے دور کرتے ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ ایک معنی کیا کہ نمازیں چھوڑتے ہیں، دوسرا معنی کہ نمازیں اس وقت پر نہیں ادا کرتے، اور تیسرا معنی کیا؟ نماز میں اللہ کو بھول کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز ہم کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا کلیان تو میں 48 بھی کہاں سے جالے کو تھی، کئی کو بلو کلر کی بس دے ڈالا ہے، سو ویڈیل کیا معلوم، وہاں سے تو 8 دوڑی گئی، اس میں بکرے پورے بارش میں پھر کے کیا چلے کو رہا۔ اگر ایسی نمازیں پڑھے ہیں، مذاق میں میسیج دے رہا ہوں، یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ کرنا کیا؟ کبھی آ کر پوچھنا حضرت سکھائیے کہ پہلی چیز کیا؟ ایک آیت ہم تفسیر سن کر آ چکے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز ایک بوجھ ہے، بھاری ہے، کس پر؟ إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے، سورہ بقرہ کی 45 ورس سورہ بقرہ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو جھکنے والے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ جھکنے والے کیا؟
ہر چیز میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نماز برابر سے پڑھ لیا، میرے بچے کا علاج اللہ کر دے گا. میں نماز برابر پڑھ لیا، میری کمائی میں اللہ برکت دے دے گا. میں نماز برابر پڑھ لیا، میری تمام فکروں کو اللہ پورا کر دے گا. یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جب تک یہ ایمان مضبوط نہیں ہوتا نماز میں مزہ نہیں آئے گا. اور آخرت کے لیے جب تک جئیں گے نہیں، ہر کام کرتے وقت میری آخرت میری آخرت میری آخرت 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 آخرت، جتنا آخرت کے لیے جینا شروع کریں گے اتنا ہمارے لیے نماز میں توجہ آئے گی. کیونکہ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ ایسے لوگ جنہیں یقین ہے کہ ان کے رب سے ملنے والے ہیں. یہ دو چیزیں جمنی ہے، ایک کیا کہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری چیز ہے دیکھیے بھائی ایک قدم رکھیں. آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں تو مان رہا ہوں، عقل کہہ رہی ہے، دل اسے ابھی دل میں بات بیٹھی نہیں ہے نا. ہم ایک قدم رکھتے ہیں تو اللہ دو قدم رکھتا ہے. ہم صرف اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں دل بنائے. اب دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہم یا مقلب القلوب، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر ثابت رکھ. اللہم یا مصرف القلوب، دلوں کو اوپر نیچے کرنے والے، صرف قلبی علی طاعتک، تیری اطاعت کی طرف میرے دل کو پھیر دے. صحیح لکھ کر دوں گا، میں بانڈ پیپر میں لکھ کر دوں گا. نیت بنا لیں میرا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے بچوں کی خوشیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میری بیٹی کی خوشیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میری اس بیماری کا علاج اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری آخرت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سوچ کر صرف سوچے، ابھی وہ یقین میں بدلا نہیں. یقین میں بدلانے والا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایک قدم تم رکھو، دو قدم اللہ رکھے گا. تم چل کر آؤ، اللہ دوڑ کر آئے گا. اور بعد میں اللہ ایسا لے لے گا کہ تم چاہو گے بھی نہیں اللہ کو چھوڑ کر جانے کے لیے. پہلا قدم ہمارا کام ہے، پہلا قدم ہمارا کام، اس کے بعد مولا کا کام ہے. پہلا قدم اللہ دیکھتا ہے. تو نماز میں شروع سے لے کر آخر تک نماز اللہ کو یاد کیے بغیر اگر پڑھ رہے ہیں تو غلط. میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے اللہ والے اس زمانے کے میں نے دیکھا. ان کی نماز بچپن میں ہم دیکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے. زمانے کے لیے تو بہت بڑے پیر صاحب ہیں، لیکن نماز کیسا پڑھتے تھے؟ مختصر نماز. کوئی بچہ پرنسپل کے سامنے کھڑ کر کام، میں دیکھا اللہ والوں کی نماز میں دیکھا ہوں، اللہ والوں کی نماز میں اکڑ نہیں رہتی. یہ اللہ والوں کی نماز نہیں ہے. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلا قدم. دوسرا قدم اللہ اٹھائے گا، دوسرا قدم اللہ قریب کرے گا. کوشش تو کریں کہ آج کے بعد ایک نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. ہر نماز سے پہلے جب گھر سے نکلیں گے تمام خیالات کو ڈسکنیکٹ کر دیں. دکان کو کسٹمر آ کو کھڑا ہے، ویلڈنگ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سب ڈسکنیکٹ. مسجد کو آتے وقت میں ایک ایک قدم رکھ رہا ہوں، میرے ایک ایک قدم پر اللہ مجھے ایک ایک درجہ بلند کر رہا ہے، اور میرے ایک ایک قدم پر اللہ میرے گناہ معاف کر رہا ہے. وضو کرتے وقت میں نے جو آنکھوں سے گناہ کیے وہ جا رہے ہیں، میں نے ہاتھوں سے جو گناہ کیے وہ جا رہے ہیں. کلی کرتے وقت میں نے زبان سے جو بیکار باتیں کی وہ جا رہے ہیں. کان کا مسح کرتے وقت جو گندی باتیں میں نے سنی وہ جا رہی ہیں. سر کا مسح کرتے وقت تمام گندے خیالات جا رہے ہیں. وہاں سے نماز کا خیال شروع ہو جانا. پورا آخر میں آنے کے ٹائم پہ بھی موبائل دیکھ لے تو آپ کو بیٹھ کے تو کیا نماز پڑھیں گے؟ پھر زندگی کا مقصد ہے 5 نمازیں. اذکر میری بہنوں کو میں یہی کہتا ہوں، فکر نہیں، دنیا میں سکون نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں. میرے رب نے مجھے مال کی حفاظت کرنے کو نہیں کہا، بلڈنگ کی حفاظت کرنے کو نہیں کہا. میرے رب نے مجھے کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہبانی کرو. میرے جینے کا مقصد کل کا دن آئے گا نا، کل آئے گا. کہیں کام رہیں گے آپ کو، کل جا کو سودا لانا ہے، مچھی لانا ہے، جھینگا لانا ہے، اے سی ریپیئر کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کئی کام ہے نا.
یہ کام بعد میں. کل کیا ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری کل کی میری کیا ہے؟ کل میری 5 وقت کی نمازیں میں برابر ادا کروں گا. اگر یہ ادا ہو گئے بہت بڑی کامیابی ہو گئی. میرا ایک ایک دن صبح ہو میرے دن کی فجر کے ساتھ اور عشاء ہو میرے دن کی عشاء کے ساتھ. یہ حدیثیں سنیں، حضور فرماتے ہیں 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں. فمن جاء بہن، جو ان کو لے کر آئے، فجر لایا، ظہر لایا، عصر لایا، مغرب لایا، عشاء لایا، ولم یضیع منہن شیئا، کچھ کم نہیں کیا. جیسا کھڑنا تھا ویسا کھڑا، جیسا قرات پڑھنا تھا ویسا قرات پڑھا، جیسا رکوع کرنا تھا. ہم کو نماز پڑھنے کے واسطے طریقہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں. رکوع کیسا کرنا معلوم ہی نہیں، سجدے میں ناک پہلے رکھنا، پچھانی کا کتنا معلوم، سب انشاءاللہ کلاسز چل رہے ہیں، آئیں یہ تمام چیزیں سیکھیں گے. تو نماز جیسی پڑھنا ویسی نماز پڑھا، کچھ اس میں کمی نہیں کیا. وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْقَاقًا بِحَقِّهِنَّ، اوپر کیا بھی نہیں حضرت، اس کے حق کو کم سمجھ کر کم نہیں کیا. كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ کے پاس سے اسے ایک وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ ان يدخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟